کر جو میں تمہیں نبوت دینے والا ہوں. جوتے اتروانے میں اشارہ تھا کہ پچھلی فکر چھوڑ اگلی فکر اپنا. تو یہ ساری کہانی سنانے میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ یہ بتلانا چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ ساری کائنات تیرے رب کے امر کن کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. وہ نفع کو نقصان میں بدل دے, نقصان کو نفع میں بدل دے, عزت کو ذلت میں, ذلت کو عزت میں. وہ فرعون کو پکڑ لے, فرعون کو مہلت دے دے. یہ سب تیرے اللہ کی قدرت ہے. یہ فرعون اژدہے اور سانپ کی طرح اس وقت پھنکار رہا ہے. تو جا اس کو دعوت دے, اس کو پکار, اس کو بلا اللہ کی طرف. وہ تجھے کچھ نہیں کہہ سکے گا. میرے امر کا پابند بن کے چل اور جا. یہ ڈنڈے کے قصے میں ساری بازار والوں کو اور سارے دفتر میں جانے والوں کو, یہ ریڑھی لگانے والوں کو اور یہ تجارت کرنے والوں کو اور یہ حکومت کرنے والوں کو اللہ کا پیغام ہے کہ ساری کائنات تمہارے رب کی نظر میں ایک ڈنڈے کی طرح ہے. اس کو نفع میں بدلے تو وہ قادر ہے, اسے نقصان میں بدلے وہ قادر ہے. اسے نفع میں استعمال کرے وہ قادر ہے, اسے نقصان میں استعمال کرے وہ قادر ہے. لہذا تم ڈنڈے کے پابند نہ بنو, تم اللہ کے پابند بنو. اب یہاں سے ڈنڈا ہٹا دو, یہاں دکان لے آؤ, تجارت لے آؤ, زراعت لے آؤ, نوکری لے آؤ, سیاست لے آؤ, وزارت لے آؤ, حکومت لے آؤ, نوکری لے کر آؤ, چاکری لے کر آؤ, دولت لے کر آؤ, سونا لے کر آؤ, چاندی لے کر آؤ, پانی لے کر آؤ, آگ لے کر آؤ, مٹی لے کر آؤ, ہوا لے کر آؤ, لوہا لے کر آؤ. یہاں تانبا سامنے رکھو, پیتل سامنے رکھو, زہر سامنے رکھو, شہد سامنے رکھو. یہاں چونٹی لاؤ, یہاں عقاب لاؤ, یہاں پتنگا لاؤ, یہاں پروانہ لاؤ, یہاں پنکھی لاؤ, یہاں جہاز لاؤ, یہاں میکائیل لاؤ یا جبریل لاؤ, یا ملک الموت کو لاؤ یا اسرافیل کو لاؤ. جو کچھ بھی یہاں ہے وہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے سب کچھ تیرے اللہ کا امر ہے. اللہ چاہے گا تو یہ کچھ نفع دیں گے, اللہ چاہے گا تو یہ تمہارا نہ کچھ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں. لہذا تم کیا کرو, تم اللہ کے پابند بن کے چلو. یہ پیغام ہے قرآن کے قصوں میں اور معجزات میں اور اللہ پاک کی بنائی ہوئی ترتیب میں. یہ اللہ کا پیغام ہے کہ میرے بندو تم اللہ کے پابند بن کے چلو. جو اللہ کہتا ہے وہ کر دو, جس سے روکتا ہے وہ چھوڑ دو. تو کائنات اللہ کی مٹھی میں ہے, تمہارے نفع میں استعمال کرے گا, تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے گا. تمہاری عزت کے لیے استعمال کرے گا تو ذلت میں سے بھی عزت نکلے گی. تمہاری حفاظت کا ارادہ کرے گا تو ہلاکت میں سے بھی حیات اور حفاظت نکلے گی. تمہاری راحت کا ارادہ کرے گا تو تمہیں کانٹوں پہ لٹا کے وہ گلاب کے پھولوں کی راحت تمہیں نصیب فرمائے گا. وہ کر دیتا ہے جو چاہتا ہے. تو قرآن کے واقعات میں ایک پیغام ہے کہ لوگوں اللہ کے پابند بن کے چلو, اللہ کے پابند بن کر چلو. یہ چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں, یہ اللہ کی محتاج ہیں, یہ اللہ کے بغیر نہ نفع میں ہیں نہ نقصان میں ہیں, نہ عزت میں ہیں نہ ذلت میں ہیں. جو ہے وہ اس خالق کے کائنات کا ارادہ ہے. اللہ کے نبی غزوہ سے واپس آ رہے ہیں, ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں, تو آپ نے تلوار ایسے لٹکائی اور کی کر کے نیچے سو گئے. گرمی بہت سخت تھی تو صحابہ بھی سائے کی تلاش میں دائیں بائیں ہو گئے, دائیں بائیں. تو ایک بدو نے دیکھا موقع تو اس نے آ کر آپ کی تلوار کو پکڑا. اور عرب میں یہ دستور تھا, سوتے کو قتل نہیں کرتے تھے, سمجھو, سوتے کو قتل نہیں کرتے تھے, گھر کے اندر داخل ہو کے حملہ نہیں کرتے تھے. اتنی غیرت ان کے اندر تھی. تمہارے تو مسجدوں میں آ کے قتل ہو رہے ہیں. اور وہ کافر ہو کر ایسے غیور تھے, نہ سوتے کو قتل کرتے تھے اور نہ گھر کے اندر جا کے وار کرتے تھے, باہر نکالتے تھے. پھر جو مرا جو مارے میدان میں فیصلہ ہوتا تھا. تو لہذا اگر وہ وار کرتا تو آپ سوئے تھے. لہذا وہ عرب کی غیرت, اس نے آپ کو ایسے یوں تلوار, ایسے تلوار کا نا یوں کچوکا لگایا, تو آپ ایک دم آنکھ کھلی تو تلوار اس کے ہاتھ میں. کمن یمنا کمنی, اب بچ کے دکھا, اب تمہیں کون بچائے گا. تو اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ ذرہ برابر ملال نہیں. کہا اللہ, کہ مجھے اللہ بچائے گا. یہ کہنا تھا اللہ, تو اس کے ہاتھ لرزنے شروع ہوئے اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. تو آپ نے تلوار اٹھائی, آپ نے یوں تلوار اس کے, تو بتا تجھے کون بچائے گا. اس کو تو نہیں پتا اللہ کون ہے. وہ کہنے لگا میں نے تو تو ہی بچاؤنا, مہربانی کر. ان واقعات میں یہ سبق ہے. میں اصل اس سبق کی طرف ذہن کو پھیرنے کی کوشش کر رہا ہوں. صرف قصہ مقصود نہیں ہوتا قرآن کا یا حدیث, اس قصے کے پیچھے ایک سبق ہوتا ہے. یہ سبق اس وقت مٹ چکا ہے. ہمارا تاجر ہو, ذمہ دار ہو, نوجوان ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, وہ ان دنیا کی بنی ہوئی چیزوں کا پابند. کیوں بانڈ خرید کے دعائیں کرتے ہیں اللہ میرا بانڈ کاٹ. حالانکہ حرام, بالکل ایسے حرام جیسے ڈاکہ حرام, جیسے چوری حرام, جیسے شراب حرام, اسی طرح جوا حرام ہے. وہ انعامی بانڈ لے کے دعائیں کر رہے ہیں. اور یہ دیکھو, یہ الو, یہ جو یہ کیوں نہ تھا,
یہ جو ہفتہ وار میگزین اخباروں میں ہوتے ہیں، بنگالی بابا صحیح نمبر بتانے والا انعامی بانڈ کے، مجھے خیال آتا ہے کہ ان کو لوگ جاتے ہوں گے جبھی تو ان کے اشتہار آتے ہیں۔ بنگال کے جنگلوں میں منتر سیکھنے والے بابا جو انعامی بانڈ کا نمبر بتاتے ہیں صحیح نکلتا ہے۔ میں کہا کھلے مارو اس بابے نو تے جڑے نند کو جانتے انہوں ہی کہ حرام حرام ایسا ہی حرام ہے انعامی بانڈ کا روپیہ جیسے تم چوری کر کے لے آؤ، ڈاکہ ڈال کے لے آؤ، شراب بیچ کے لاؤ، سور بیچ کے لاؤ۔ سور تمہیں کوئی کہے اے سور بیچ کے تو روٹی کھا، کہو گے تیری بے غیرت ہے، تو میں نے سمجھا کافر، تو اسے تو بوجھ انعامی بانڈ دا دعا تا کرا میرا نکل آوے، میرا کام بن جائے۔ تو یہ جو کچھ بازار میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہ ذہن ہے کہ پیسے سے کام بنتا ہے۔ میں قرآن کے واقعات سے یہ ذہن سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کہتا ہے اللہ کے ارادے سے کام بنتا ہے، اللہ کی چاہتوں سے مسئلے حل ہوتے ہیں، اللہ چاہتا ہے تو کام بنتے ہیں، اللہ نہ چاہے تو نہیں بنتے۔ لہذا تم کیا کرو، تم اللہ کے پابند ہو جاؤ، تم اللہ کے غلام بن جاؤ۔ پھر اللہ جب تمہیں دینے پر آئے گا تو بازار کا پابند نہیں، وہ بادلوں کا پابند نہیں، وہ زمین کا پابند نہیں، وہ ہواؤں کا پابند نہیں۔ ماں کے پیٹ میں کون دے رہا تھا؟ یونس علیہ السلام پر موت کی ساری شکلیں قائم ہیں، یونس علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر موت کی ساری شکلیں قائم ہیں، ابو مسلم خولانی پر موت کی ساری شکلیں قائم ہیں۔ یونس علیہ السلام کا قصہ تو اس سے بھی عجیب ہے۔ چلو ابراہیم علیہ السلام باہر ہیں، ہوا میں ہیں، آگ کے ڈھیر میں ہیں، اور ایک جو واقعہ سنو، ہمارے دوست ہیں، ان کے یہ جو گرمی میں گندم کاٹتے ہیں تو پھر اس کو آگ لگاتے ہیں تاکہ اس کا جو ناڑ ہے وہ جل جائے، پھر اس کے اوپر ہل چلاتے ہیں۔ تو آپ گرمیوں میں دیکھتے ہو گے کھیتوں میں آگ لگی ہوتی ہے، یہ جم کے لگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہوا کا رخ پھرتا ہے اور آگ کی چنگاری کسی کھڑے کھیت پہ جا گرتی ہے، اور گندم میں تیل ہوتا ہے، دانے میں بھی تیل، ناڑ میں، وہ ایسا جلتا ہے جیسے پیٹرول۔ تو ہمارے ایک دوست تھے، ان کی 120 ایکڑ کپاس کا پلاٹ کھڑا ہوا تھا، 120 ایکڑ، اور اس ساتھ میں آگ لگائی زمیندار نے، ہوا کا رخ پھیرا اور چنگاری ان کے کھیت میں گئی اور اس میں آگ بھڑکی، اور 120 ایکڑ میں آگ کے شعلے بلند ہو، 120 ایکڑ میں ایک دانہ نہ بچا، اور آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ جب شعلے مدھم ہوئے تو انہوں نے درمیان 120 ایکڑ کے درمیان میں دیکھا 2 کنال جگہ ایسی تھی جیسے وہاں آگ کا گزر ہی نہیں ہوا، بیچ میں، درمیان میں۔ تو سارے حیران، یہ کیسے ہو گیا؟ بیچ کھیت میں 120 ایکڑ میں آگ لگی ہوئی ہو، اور بیچ میں 2 کنال، چلو کسی کنارے پر ہوتی تو کہا جا سکتا تھا آگ بجھ گئی، درمیان میں۔ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا، ایک گیدڑ کی مادہ نے بچے دیے ہوئے تھے، اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے آگ کو پیچھے ہٹا دیا، بھائی ہٹ جاؤ، اس لیے کہ ان کی ابھی موت نہیں آئی تھی، اگر ان کی موت آئی ہوتی تو وہ ساتھ جل جاتے، ان کی ابھی زندگی باقی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو وہاں پہنچنے نہیں دیا۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا سچا رب۔ یہ ذہن جب بنتا ہے تو پھر آدمی اللہ کی شریعت کا پابند بنتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے پیسے سے کام بنتے ہیں، اس کو تو شریعت پہ نہیں چلایا جا سکتا۔ تو اللہ کی راہ میں تبلیغ میں نکل کر یہ ذہن بنتا ہے، اور یہ دعوت ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے پابند بنو۔ اللہ کے پابند کیسے بنو؟ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک شریعت اور زندگی۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میری مانو، عزت بھی پاؤ گے، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کے خزانے لے کر آیا ہوں۔ وہ دور مکے کا جب آپ پتھر کھا رہے تھے، جھٹلائے جا رہے تھے، اپنے پرائے ہو گئے تھے، اپنوں نے آنکھیں پھیر لی تھیں، اور آپ پکارتے پھرتے تھے کوئی مجھے ٹھکانہ دے، کوئی مجھے ٹھکانہ دے۔ اس بے بسی کے عالم میں آپ مینا میں حج کے موسم میں دعوت دے رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، اور بنو حنیفہ سے آپ فرماتے ہیں میری مانتے ہو تو ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں تمہارے بستر بچھائیں۔ یہ کب کہہ رہے تھے؟ جب اب پیچھے اپنا ہی چچا ابو لہب وہ پتھر لے کے پھر رہا تو یہ جھوٹا ہے، پاگل ہے، نہ سننا۔ ایک طرف اتنی بے بسی اور ایک طرف یہ میرے نبی کی خبر، میری مانتے ہو؟ اگر میری مانو گے تو ایران کے بادشاہ کی شہزادیاں تمہاری باندیاں بنے گی، تمہاری نوکرانیاں بنے گی، تمہارے بستر بچھائیں گی۔ تو کہنے لگے یا اخا قریش، یا اخا قریش، او بھائی، او میاں قریشی، تیری عقل تو ٹھیک ہے،
یہ تو کیا کہہ رہا ہے، پھر یہ کل تو ٹھکانے ہے، تجھے پتہ بھی ہے ایران کون ہے، ایران کا بادشاہ کون ہے جس کے آگے سارا عالم جھکا ہوا تھا؟ آپ چپ کر کے آگے چلے گئے تو پیچھے سے ابو لہب آیا، کہنے لگا اس کی نہ سننا، یہ پاگل ہے، میرا بھتیجا ہے، پاگل ہے۔ تو وہ بنو حنیفہ کہنے لگے بالکل تو سچ کہہ رہا ہے، وہ ہے ہی پاگل، وہ کہہ رہا تھا کہ ایران کی شہزادیاں تمہارے بستر بچھائیں گی۔ تو ہم نے کہا پاگل ہی ایسی بات کر سکتا ہے، کوئی عقل والا تو یہ نہیں کر سکتا، یہ میرا نبی ایک زندگی لایا تھا، اس زندگی کو اپنانے والا دنیا بھی منائے گا۔ عقبہ عدی بن حاتم آپ کے دربار میں آئے، حاتم تائی کی بیٹی پہلے ایمان لائیں اور انہوں نے اپنے بھائی سے کہا جا کے دیکھ مدینے میں کیا ایمان کی بہار ہے۔ یہ پہنچے، انہوں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے جاہو جلال دیکھے ہوئے تھے، جب وہاں پہنچے تو فقر کا نقشہ، اور صحابہ کسی کی چادر ہے کرتا نہیں، اور کسی کی چادر بھی اتنی ادھوری ہے کہ وہ اس کا سطر ہی پورا وہ اس میں ڈھکتا نہیں، وہ پریشان ہو گئے یہ کون لوگ ہیں۔ پھر اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایک عورت ان کو ہاتھ پکڑ کے بات کر رہی تھی، بڑھیا، تو آپ ان کی بات سن رہے تھے۔ تو عدی کہنے لگا میرے دل میں آیا کہ یہ بادشاہ تو ہو نہیں سکتا، بادشاہ ایسے گلیوں میں کھڑے ہو کے باتیں نہیں سنا کرتا، اور بادشاہ کے گرد ایسے فقیر نہیں ہوتے۔ خیر آج ہو گئے تھے، اندر تشریف لائے، آپ ان کو گھر لے گئے، اپنے سرہانے پر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے، ان کو سرہانے پر بٹھایا، ان کو اوپر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے۔ پھر عدی کہنے لگے کہ یہ بادشاہ تو نہیں ہے، بادشاہ تو ایسا نہیں کرتے، وہ تو بڑے متکبر ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا عدی تو ایمان لیا، مسلمان ہو جا۔ تو عدی خاموش ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہنے لگا میں ہوں، میرا اپنا دین ہے، کہ میں تیرے دین کو تم سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے کہا ایمان لیا، تو وہ چپ۔ پھر آپ نے کہا عدی میں تمہیں بتاؤں تو کیوں ایمان نہیں لا رہا، میں تمہیں بتاؤں، انک تری انما اتبعوا ضعفا من الناس، تو میرے صحابہ کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ فقیر، غلام، یہ کمی کارے، یہ سارے تو اس کے ماننے والے ہیں، میں سردار کا بیٹا، میں ان کے ساتھ لگوں گا تو میں بھی فقیر ہو جاؤں گا۔ دوسری بات تو یہ کہہ رہا ہے ما تری من کثرت عدوہم وقلت عددہم، تو یہ کہہ رہا ہے اس کے دشمن بہت زیادہ، اس کے دوست بہت تھوڑے، تو میں اس کی مانوں گا تو میرے اپنے دشمن زیادہ ہو جائیں گے۔ اور تو یہ کہہ رہا ہے ان السلطان فی غیرہم، تو یہ کہہ رہا ہے میں اس کی مان کے کیا کروں گا، طاقت تو دشمن کے ہاتھ میں ہے، اس کو تو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی، ہتھیار کوئی نہیں، لباس کوئی نہیں، تو میں اس کی مان کے کیا کروں گا۔ یہ تین باتیں آپ نے ان کے دل کی نکال کر کہیں۔ تو ایمان نہیں لا رہا، تو کہہ رہا ہے یہ غریب لوگ اس کے ساتھی ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے اس کے دشمن بڑے طاقتور ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے حکومت اوروں کے ہاتھ میں ہے، تو یہ کہہ رہا ہے ان کا عدد تھوڑا، دشمن کا عدد زیادہ۔ تو عدی کا چہرہ بدل گیا، اور یہی کچھ وہ سوچ رہے تھے۔ پھر آپ نے کہا عدی تمہیں ایک بات بتاؤں، کہ بتاؤ، کہ واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، مجھے میرے رب کی قسم اللہ میرے کلمے کو اونچا کر کے رہے گا۔ ولتفتحن کنوز کسری بن ہرمز، اور ایک دن آئے گا ہرمز کے بیٹے کسری کے خزانے فتح ہوں گے۔ تو چونکہ عدی نے ایران کے دربار کا جاہو جلال دیکھا تھا تو انہیں یہ کلمہ ہضم نہ ہو سکا، اور انہوں نے بات کو کاٹ دیا اور کہنے لگے محمد کیا کہہ رہے ہو، کس کسری کی بات کر رہے ہو، وہ جو ایران والا ہے تمہیں پتہ بھی ہے وہ کون ہے، تمہیں خبر بھی ہے وہ کیا ہے، یا کسی اور کسری کی بات کر رہے ہو۔ صاحب نے کہا یہ چھوڑ، میں کس کسری کی بات کر رہا ہوں، تمہیں بتا دوں کہ تو بھی انہی فتح کرنے والوں میں شامل ہوگا، ایران ہی کے کسری کے خزانے فتح ہوں گے اور تو انہی میں ہوگا جو فتح کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ ہیرا کا نہیں سنا ہوا ہے، کہ ہیرا سے ایک لڑکی نکلے گی جوان خوبصورت زیور میں لدی ہوئی، اور آ کر مکے کا طواف کرے گی۔ اس سارے راستے میں نہ اسے کوئی چور پڑے گا، نہ ڈاکو، نہ اسے اپنی عزت کا خوف ہوگا، نہ مال کا خوف ہوگا۔ تو اس کے جواب میں حضرت عدی کہنے لگے میں نے اپنے دل میں کہا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، میرے قبیلے کے ڈاکوؤں سے بچ کے وہ کہاں جائے گی جو ہیرا اور مکہ کے راستے میں ہے، کیونکہ یہاں ہیرا پڑتا ہے، یہاں بنو طے ہیں اور یوں مکہ ہے، تو جو ہیرا سے آتے ہیں وہ بنو طے سے گزر کر مکہ آتے ہیں، اور بنو طے کے ڈاکو مشہور تھے۔ تو حضرت عدی کہنے لگے وہ لڑکی جو نکلے گی تو میرے ڈاکوؤں سے بچ کے کہاں جائے گی، اور ان کے قبیلے کا سب سے مشہور ڈاکو ہے رافع بن عمیرہ الطائی، رافع بن عمیرہ الطائی۔ جب میرے نبی کی محنت زندہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا
ہدایت کا نظام چلا اور عربوں نے اللہ کے نبی کے سامنے سر جھکایا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں شامل تھے جنہوں نے ایران کے محل کو فتح کیا. اور جب وہ قلعے کی دیوار پر چڑھے اور سامنے سفید محل نظر آیا تو کہا اللہ اکبر صدق اللہ ورسولہ، آج اللہ اس کے رسول کے وعدے سچ ہو گئے. پھر لوگوں نے پوچھا کیا وعدے؟ پھر یہ سارا قصہ سنایا. اور وہ ڈاکو جن کے بارے میں حضرت علی ڈرتے تھے کہ اس لڑکی کو لوٹ جائیں گے میرے قبیلے کے ڈاکو، ان کے قبیلے کا سب سے بڑا ڈاکو رافع، وہ ڈاکو ایمان لانے کے بعد کہاں پہنچا ہے، کدھر پہنچا ہے؟ تو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. یرموک کی جنگ میں 60,000 عرب، وہ عیسائی عرب، دو قبیلے ہیں عرب میں جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا، ایک بنو تغلب، ایک بنو غسان. یہ 60,000 عرب عیسائی رومیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں. تو ایک دن انہوں نے کہا آج صرف عرب اٹیک کریں گے، رومی پیچھے رہیں گے. خالد بن ولید کو پتا چلا رضی اللہ عنہ، جو کہ لشکر آمنے سامنے تھے اور جاسوس آمنے سامنے کام کر رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح کل عرب صرف آ رہے ہیں اٹیک کرنے. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو عبیدہ سے، وہ سب امیر تھے، مجھے 30 آدمی دے دو، میں ان کا مقابلہ کروں گا. 30. تو وہ کہنے لگے ابو سفیان مذاق کر رہے ہو کہ سنجیدہ ہو؟ تو خالد کہنے لگے بزدل نہ بن، تو جاہلیت میں بڑا بہادر تھا، اب بزدل نہ بن. کہا نہیں بزدلی کی بات نہیں، انصاف کی بات ہے کہ اگر تم اپنے جوہر دکھانا ہی چاہتا ہے تو 60 لے جا، 30 کی بجائے 60 لے جا، 60. تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خالد تو کن کا انتخاب کرے گا؟ وہ تو ہی کہہ رہا، ہمیں تو نہیں پتا تو کن کو لے جانا چاہتا. کہاں میری نظروں میں ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی کبھی نہیں لوٹاتا. یہ جملہ ذہن میں رہے. اس لشکر میں کچھ لوگ، اس لشکر میں 1000 صحابی تھے. یہ مسلمانوں کا لشکر تھا 36,000 تھا، اس میں 1000 صحابی تھے، 35,000 تابعین تھے. تو خالد کہنے لگے اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. تو انہوں نے کہا پھر تو چن لے. تو انہوں نے کہا چلو بھائی، این عمر التمیمی، عمر تمیمی کدھر ہیں؟ فضل بن عباس کدھر ہیں؟ زبیر بن عوام کدھر ہیں؟ زرار بن ازور کدھر ہیں؟ رافع بن عمیرہ الطائی کدھر ہے؟ رافع کون سا رافع؟ جس کو عدی کہتا تھا کہ میرے قبیلے کا نامی گرامی ڈاکو، وہ رافع کیا بن گیا؟ وہ رافع وہ بن گیا جن کے لیے سیف اللہ کی گواہی ہے کہ میں ان لوگوں کا انتخاب کروں گا جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھوں کو رد خالی نہیں لوٹاتا. اور 60,000 سے ٹکرائے اور شام تک انہیں بھگا دیا. میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پاک زندگی لے کر آئے ہیں. وہ زندگی دین ہے، وہ زندگی اسلام ہے. اس کی بنیاد ہے جو میں نے بتائی کہ پہلے یہ ذہن بنے کہ اللہ کے خزانوں سے سب کچھ ملتا ہے اور اللہ کی اطاعت سے مسائل حل ہوتے ہیں. جب تک یہ ذہن نہ بنے اگلی گاڑی چلتی نہیں. تبلیغ میں نکل کر یہ ذہن بنتا ہے، اس کی دعوت، اس کے فضائل، اس کو بار بار سننا، اس سے ذہن قبول کرتا ہے. پھر جب ترجیحات بدل جاتی ہیں پھر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو بھائیو اپنے یقین بدلو، اپنے یقین بدلو، اپنے فکر کو بدلو. پیسہ سب کچھ نہیں ہے، اللہ سب کچھ ہے. اور مسائل کا حل وہ پیسے سے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی میں ہے. اس کو پورا کر دو تو تمہارا یہ جہان بھی بن گیا، وہ جہان بھی بن گیا. سنت كما أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم